الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ عز و جل کے بھیجے ہوئے رسول بالکل واضح احکامات اور معجزات لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر یہ ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اعراض کیا، منہ پھیر کر دوسری طرف چلے گئے۔ اللہ عز و جل نے بھی پھر ان لوگوں سے بے پرواہی برتی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تو سب سے بڑھ کر تعریف کیے گئے، اور اللہ عز و جل تو سب سے بڑھ کر غنی ہے۔ سورہ التغابن 28واں پارہ کل بھی آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کے پہلے حصہ کی طرف چند باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں پہ یہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کو بالکل واضح احکامات دے کر بھیجا کہ جن احکامات کا کوئی توڑ نہیں، عام فہم احکامات، ہر بندہ ان کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اپنے ان پاک باز بندوں کو واضح معجزات بھی عطا کیے تھے، اور پھر مختلف انبیاء کرام کے معجزات، اور ان معجزات کو دینے کا ایک سبب وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو واضح احکامات مل گئے اور قوموں کو ان کے مطالبے کے مطابق معجزات بھی دکھا دیے گئے، اب یہ لوگ پھر دوبارہ پھر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اپنے کفر پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کے بھی کئی ایک اسباب تھے، پھر مختلف بہانے تراشتے، جیسا کہ مدینہ منورہ کے یہودی تھے۔ اللہ عز و جل نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں بتلا دیں، آپ کس علاقہ میں آئیں گے اس کے بارے میں وضاحت کر دی، حتیٰ کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کے ایمان لانے کا واقعہ پڑھیں، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایمان کی حقیقی قدر و قیمت کی پہچان ہو جاتی ہے بندے کو کہ کس طرح بادشاہت کو، خلافت کو ٹھکرایا اور حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل پڑے، اور پھر چلتے چلتے کبھی غلامی کی زندگی،
کبھی لوگوں کی خدمت گزاریاں کرتے ہوئے بہت سے مصائب کو جھیلنے کے بعد آخر کار انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ عز و جل کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں دنیا میں، اور ان کے آنے کا وقت بڑا قریب ہے، اور وہ فلاں علاقہ میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اب جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی غلاموں والی زندگی گزارنے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان لوگوں کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھ دی۔ اب آپ آ گئے، یہودیوں نے بڑے سوالات کیے آپ سے، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی سوال، حتیٰ کہ مکے والے بھی جو سوال کرتے تھے وہ یہودیوں سے پوچھ کے کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے، ان کو معجزات پیش کر دیے، واضح احکامات ان کے سامنے رکھ دیے، اللہ پاک نے فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں اسی طرح ان کو یقین ہے، جیسے اسی طرح انہوں نے پہچان لیا ہے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اتنا یقین ہے کہ یہ اللہ کے آخری ہیں۔ لیکن پھر جو ہے وہ ہٹ درمی کا شکار ہو گئے، پھر دوبارہ اعراض کرنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ اور ان اعتراضات میں سے اگرچہ کئی ایک اعتراضات اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان اعتراضات کا تفصیلی جواب دیا، ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا جس کا تذکرہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں کیا، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، اور یہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اللہ پاک نے اسے نبی کیسے بنا دیا؟ یہ بشر جو ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا، بشر کا نبی ہونا یہ محال ہے۔ بلکہ قوم نوح نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ جی اللہ رب العالمین بشر کو نبی بناتا ہی نہیں ہے، ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ آسمانوں پہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہو اور وہ فرشتہ ہمیں بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ اور مختلف قوموں نے مختلف اعتراضات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ جی آپ چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، لہذا بشر تو نبی نہیں ہوتا۔ اور ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، بس اسی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات آج کے ہمارے بعض بھائی بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ آپ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض آپ کو نوری کہتے ہیں، جی آپ فرشتوں کی جو ہے وہ جس طرح تخلیق ہوئی ہے نور سے، اسی طرح آپ بھی نوری ہے، بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ اور وہ مانتا ہی نہیں ہے اس بات کو، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو بشر کہا جائے تو یہ گستاخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہم میں سے بھی بعض بھائی وہ اس بارے میں، یار یہ کون سی ایسی بات ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرے نہ کرے، اس میں کون سی دین والی بات ہے؟ یاد رکھیے یہ عقیدے کی بات ہے، اور یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اگر ہمیں یہ ہی نہیں کلیئر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا غیر انسان تھے، تو پھر آپ پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے وضاحت فرما دی کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ انما انا بشر، کہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے سر پر نبوت کا، ختم نبوت کا، رسالت کا تاج سجا دیا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اپنے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا بنا دیا ہے، میرا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، لیکن میں انسان ہوں، اور بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ نبی بنا دیا۔
اور ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس انداز سے بھی دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے آباد ہوتے، ہم ان فرشتوں کی طرف اپنا نبی بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ اب چونکہ انسان آباد ہے، لہذا انسانوں کے نبی اور رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ انسانوں ہی میں سے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انسان ہونا یہ قرآن سے بھی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر بھی کوئی بندہ نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ قرآنی آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ بندہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہنا یہ نعوذ باللہ کوئی توہین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت وہ اس سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آپ نے معراج کی، اگر کہے نہیں جی اگر آپ تو انسان تھے ہی نہیں، آپ تو فرشتے تھے، تو پھر یہ معراج کا معجزہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ فرشتے تو روزانہ کئی بار آسمانوں پہ جاتے ہیں، کئی بار آسمانوں سے نیچے آتے ہیں، یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی معراج ہے، آپ انسان ہوتے ہوئے بھی 7 آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی وہاں نہیں جا سکے، جبریل امین بھی وہاں نہیں جا سکے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بلایا، آپ سے اللہ پاک ہم کلام ہوئے۔ تو اب یہ ہے اصل میں کمال انسان کا، یہ ہے اللہ رب العالمین کا آپ کو عزت اور شرف سے جو ہے وہ نوازنا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اب یہ کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ چونکہ ہمارے نبی انسان ہیں لہذا ہم انکار کرتے ہیں۔ فَكَفَرُوا، انکار کر دیا انہوں نے ماننے سے، وَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر گئے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر بے پرواہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے بھی پھر ان کو گمراہی کی طرف بڑھنے دیا کہ اب یہ بڑھتے جائیں گمراہی میں تاکہ ان کے عذاب کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا چلا جائے۔ واللہ غنی حمید، اللہ رب العالمین بڑے ہی بے پرواہ اور تعریف کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان کی کہ اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے میں ہمارے ایمان لانے سے کوئی اضافہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تمہارے ایمان کی، تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہیں یہ تمہاری اپنی بہتری کے لیے ہیں، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، تمہاری اپنی کامیابی کے لیے، کسی پر احسان نہیں ہے تمہارا۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات جو ہے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق و کردار کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔